بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات ماعلات رؤوسهن كأسنمة بخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنا عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس مقدس جگہ کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد بے حد درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے مبعوث فرمائے گئے. محترم سامعین کرام، آج کے دن جو میں نے آپ کے سامنے موضوع مقرر کیا ہے وہ ہے اسلامی پردہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس زینت کے جو خود بخود عمومی طور پر ظاہر ہو، اور انہیں چاہے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال رکھے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر کے پاس اور اپنے باپ کے پاس اور خسر اور بیٹے کے پاس اور اپنے سوتیلے بیٹے کے پاس یا بھائی بھتیجے بھانجے اور اپنی ان عورتوں کے پاس اور اپنی لونڈی غلام کے لیے وہ مرد جو عورتوں کے کام کے نہیں رہے، یا نابالغ لڑکے جو ابھی عورتوں کے پردے کی متعلق سے نہیں واقف ہوں. اور ان عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چلتے وقت پاؤں کو زمین پر اس طرح مارتے ہوئے نہ چلے جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے. اور اے ایمان والو، تم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی پاک دامنی اور تزکیہ نفوس کا حکم دیا ہے. اور جس طرح مردوں کو نیچے نظریں رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. اس میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں کو
آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم یہی دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم عراہما قوم معهم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات ماعلات رؤوسهن كأسنمة البخت الماعلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مصيرة كذا وكذا۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے دوست کی لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے ساتھ گائے کی دھن کی طرح پھوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ظلمن ماریں گے، یعنی حاکم وغیرہ ظالم ہوں گے، لیکن اس زمانے میں وہ لوگ موجود ہے۔ اور دوسرے وہ عورت جو ظاہری میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی نظر آئیں گی، اور لوگوں کو اسی اپنی طرف مائل کرنے والی اور جدائی کرنے والی ہوگی، اور ان کے طرف رغبت کرنے والی اور ان کو اپنی طرف رغبت دلانے والی ہوگی، اور ان کے سر وقت اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی، یعنی ایک جانب جھکے ہوئے وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے پائی جائے گی۔ یعنی وہ اپنے باریک کپڑے پہنے ہوگی جس سے ان کا بدن جھلکے گا، یعنی گویا کہ وہ ظاہری میں ملبوس ہے مگر حقیقت میں عاری اور ننگی نظر دکھائے گی۔ لیکن اس زمانے میں اس قسم کی عورتیں موجود ہے جو چہرے کے علاوہ بھی کچھ بدن ڈھانکتی ہے اور کچھ کھلا رکھتی ہے، دوپٹہ بھی نہیں سر پہ رکھتی ہے، یعنی گریبانوں کو بھی کھلا رکھتی ہے لیکن اور پاؤں کھلے رکھتی ہے، اور ان پر اعضاء کو بھی کھول کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جو عورتیں خوشبو لگا کر زینت کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ ان حدیثوں سے آپ بخوبی سمجھے ہوں گے کہ مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سطر کو پوشیدہ رکھے اور ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھے۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، اس حصے کو ظاہر کرنا اور کھلا رکھنا اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عورتوں سے درگزر ہوا جو جہنم میں جل رہی تھی، یعنی ایسے عذابوں میں عورتیں مبتلا تھی، اس کے تصور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے ابا جان آپ کو کس وجہ سے اتنا رونا آ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لخت جگر، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا درگزر ایسی عورتوں سے ہوا جو جہنم میں جل رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے ابا جان ان کو کس وجہ سے اتنا عذاب ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی عورت کو دیکھا جس کا دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہا تھا اور اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی یہ وہ عورت تھی جب یہ گھر سے باہر نکلتی تھی ایک نہ وہ پردہ کرتی تھی نہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا تھا، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے بھی اپنے بال کھلے رکھتی تھی۔ اور جب دوسری عورت کو دیکھا جس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے تھے، یعنی یہ وہ عورت تھی یہ اپنے شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی، ہمیشہ ہر بات پر اپنے شوہر کو ٹھیس پہنچایا کرتی تھی، اس کی نافرمانی ہمیشہ کرتی تھی۔ اور تیسری اس عورت کو دیکھا یعنی جس کے منہ میں یہ آگ داخل کی جا رہی تھی۔ جب پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ابا جان اس عورت کو کس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو تھی یہ احسان فراموش کرنے والی تھی، یعنی جب بھی کسی کو کچھ چیز دیا کرتی تھی تو وہ ہمیشہ اس پر احسان جتلایا کرتی تھی۔ میری بہنوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، اسلام نے عورتوں کا کتنا مقام مرتبہ بلند کیا ہے جتنا پچھلی قوم سے نہیں ہو سکا، لیکن آج حوا علیہ السلام کی بیٹیاں بنو سنگار میں اتنی مشغول ہو گئی ہے کہ انہیں اپنے مقام و مرتبہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ آخر پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ربا ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ربا جو بھی ہم سے پہلے خطا ہوگی ان کو معاف فرما، ربا جو بھی ہم سے پہلے فوت ہو گئے ان کو کرم کر ربنا تقبل منا